تاریخ تھی 13 اپریل 1919، پنجاب امرتسر۔ سورج ڈھلنے سے چند منٹ قبل اس دن جلیانوالہ باغ میں 15 سے 25 ہزار افراد جمع تھے، کچھ احتجاج کے لیے اور کچھ بیساکھی کے جشن میں خوشی منانے آئے تھے۔ اچانک فضا میں ایک عجیب سی آواز گونجی۔ اوپر نظریں دوڑائیں تو ایک ہوائی جہاز کم بلندی پر باغ کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر ایک پراسرار پرچم لہرا رہا تھا۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے۔ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ہوائی جہاز نہیں دیکھا تھا۔ کچھ لوگوں کا دل بے چین ہونے لگتا ہے اور کچھ اٹھ کر جانے کا سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، خطرہ آسمان سے نہیں زمین سے آنے والا تھا۔ پھر اچانک بھاری بوٹوں کی آواز گونجتی ہے۔ باغ کا واحد راستہ بند ہو چکا ہے۔ 50 برطانوی فوجی نمودار ہوتے ہیں جو 2-2 کی فارمیشن بنائے ہوئے اونچی جگہوں پر دونوں طرف پھیلنے لگے۔ بھیڑ کے ایک حصے نے چیخ کر کہا، آ گئے، اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک آواز آئی، بیٹھ جاؤ۔ گولی نہیں چلنے لگی۔ اسی وقت بریگیڈیئر ریجنالڈ ڈائر نے چیخ کر کہا، گورکھا رائٹ، 59 لیفٹ۔ 25 گورکھا اور 25 بلوچ فوجیوں میں سے نصف نے بیٹھ کر اور نصف نے کھڑے ہو کر پوزیشن لے لی۔ ڈائر نے بلا تاخیر حکم دیا، فائر۔ فوجیوں نے نشانہ لگایا اور بغیر اطلاع گولیاں برسانی شروع کر دی اور چاروں طرف لوگ گولیاں لگنے سے گرنے لگے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے فوجی چن چن کر نشانہ لگا رہے تھے اور ان کی کوئی گولی ضائع نہیں جا رہی تھی۔ ڈائر نے پھر حکم دیا کہ وہ اپنی بندوقیں دوبارہ لوڈ کریں اور اس طرف فائر کریں جہاں زیادہ بھیڑ ہے۔ 1650 گولیاں 10 منٹ میں۔ لاشوں کے ڈھیر، چیخیں، خون اور موت کی خاموشی۔ یہ صرف قتل عام نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ ہم جو چاہیں گے جب چاہیں گے کر سکتے ہیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا برطانوی سامراج کو خبر تھی کہ 21 سال بعد لندن کی ایک سڑک پر ایک شخص اس خون کا حساب لے گا؟ ایک ایسا انتقام جو 21 سال تک پک کر تیار ہوا۔ کون تھا وہ؟ کیا اس نے واقعی انصاف کیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، 1919 کا ہندوستان برطانوی راج کے جبر میں جکڑا ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور ہندوستان نے برطانوی فوج کے لیے بغیر کسی شرط کے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ لیکن بدلے میں ملا کیا؟ برطانوی حکومت نے رولٹ ایکٹ نافذ کر دیا، ایک ایسا کالا قانون جس کے تحت بغیر کسی مقدمے اور بغیر کسی ثبوت کے کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ لوگوں کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ گلی گلی میں برطانوی فوج کے خلاف چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ 6 اپریل 1919 کو مہاتما گاندھی کی اپیل پر پورے ہندوستان میں رولٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج شروع ہوا۔ امرتسر میں ڈاکٹر سیتا پال اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو، جو پرامن احتجاج کے رہنما تھے، انہیں گرفتار کر کے دھوکہ دہی سے دھرم شالہ بھیج دیا گیا۔ 9 اپریل 1919 کو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور ہزاروں لوگ احتجاج کے لیے نکل آئے۔ برطانوی حکومت نے مظاہرین کو کچلنے کے لیے مارشل لا نافذ کر دیا۔ 10 اپریل کا وہ دن جب امرتسر میں مظاہرین اور برطانوی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ بینک، پوسٹ آفس اور ریلوے اسٹیشن پر حملے ہوئے۔ برطانوی فوج نے مظاہرین پر فائرنگ کی اور درجنوں ہلاکتیں رپورٹ ہوئی۔ 13 اپریل کا وہ خونی دن بیساکھی کا دن تھا اور امرتسر کے لوگ روایتی طور پر جلیانوالہ باغ میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی سیاسی جلسہ بھی رکھا گیا تھا۔ شام 5 بجے کے قریب باغ میں 15 سے 25 ہزار افراد موجود تھے، جن میں خواتین، بچے، بزرگ سب شامل تھے۔
दूसरी तरफ जनरल डायर अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए निकल चुका था। उसकी गाड़ी हाल बाजार से गुजरते हुए जलियांवाला बाग की तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त उसके साथ मेजर मॉर्गन ब्रिग्स, सार्जेंट एंडरसन और सार्जेंट पू थे। जैसे ही मैंने गाड़ी में कदम रखा, मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मेरे अहकामात पर अमल नहीं हुआ तो मैं गोली चला दूंगा। जनरल डायर ने बाद में यह बात हंटर कमीशन के सामने कही। गाड़ियां बाग के तंग रास्ते पर रुकी। वहां से सिर्फ 2 आदमी इकट्ठे गुजर सकते थे, इसलिए बख्तरबंद गाड़ियां अंदर न जा सकी। डायर ने 50 फौजियों को साथ लिया, 25 गोरखा और 25 बलोच, और बाकी 40 खुरखरी बरादर फौजियों को बाहर खड़ा रहने का हुक्म दिया। भीड़ को देखकर सभा के एक ऑर्गेनाइजेशन हंस राज ने चीख कर कहा, अंग्रेज गोली नहीं चलाएंगे, और अगर चलाएंगे भी तो गोलियां खाली होंगी। लेकिन अगले चंद लम्हों में जो हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग में दाखिल होते ही जनरल डायर का पहला सवाल मेजर ब्रिग्स से ये था, आपके अंदाजे में कितने लोग यहाँ मौजूद हैं? मेजर ब्रिग्स ने एक पल के लिए भी सोचे बगैर जवाब दिया, तकरीबन 5000। मगर हकीकत कहीं ज्यादा खौफनाक थी। जनरल डायर ने बाद में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जेपी टॉमसन को बताया था, गोली चलाने का फैसला करने में मुझे सिर्फ 3 सेकंड लगे। एन उसी लम्हे स्टेज पर बैंक का एक क्लर्क ब्रज बैकल अपनी नज़म फरियाद पढ़ रहा था, मगर किसी को क्या खबर थी कि चंद लम्हों में इस फरियाद को गोलियों की आवाज दबा देगी। और फिर पहली गोली चली, मौत का रक्स शुरू हो गया। लोगों ने बाहर निकलने के लिए भागना चाहा, मगर कहां जाते? वहां तो सिर्फ एक तंग दरवाजा था जो पहले ही लोगों से भरा हुआ था। जो दरवाजे की तरफ दौड़ रहे थे वही निशाना बना दिए गए। नाइजल कॉले अपनी किताब द बुचर ऑफ अमृतसर में लिखते हैं, कभी कभी गोलियां रुक जाती क्योंकि फौजियों को अपनी राइफलें दोबारा लोड करनी पड़ती। जनरल डायर खुद दौड़ दौड़ कर हुक्म दे रहा था, उधर फायर करो जहां ज्यादा लोग जमा हो रहे हैं। लाशों के अंबार लगने लगे। सार्जेंट एंडरसन जो डायर के साथ खड़ा था, उसने हंटर कमेटी में गवाही दी। जब फायरिंग शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी भीड़ जमीन पर गिर गई हो। दोस्तों, लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। इस ऑपरेशन में शामिल 2 गोरखा फौजियों ने बाद में एक आईएएस ऑफिसर जेम्स पीडी को बताया, साहब जब तक गोलियां चल रही थी सब कुछ बहुत अच्छा था, हमने एक भी गोली बचाकर नहीं रखी। ये अल्फाज तारीख के सीने में आज भी गूंज रहे हैं। जमीन लाशों से ढक चुकी थी, कुएं का पानी खून में तब्दील हो चुका था और अमृतसर सहम चुका था। गोलियों के खौल गिने गए तो 1650 निकले, मगर मरने वालों की तादाद कोई नहीं जानता था क्योंकि कोई गिनने वाला नहीं था। हंटर कमेटी ने एतराफ किया कि फायरिंग में 379 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 337 मर्द और 48 बच्चे शामिल थे। उस रात डायर ने जब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को अपनी रिपोर्ट भेजी तो उसमें कहा कि तकरीबन 200 अफराद हलाक हुए हैं। मारूफ किताब जलियांवाला बाग अ ट्रू स्टोरी की मुसन्निफा किश्वर देसाई बताती हैं, बहुत से ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई और करीब 4-5 हजार जख्मी थे। कुछ ऐसे भी थे जो बाग में ना मरे तो अपने घर जाकर मरे। दोस्तों, मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उधम सिंह, एक नाम जो उस दिन के बाद सिर्फ इंतकाम के लिए जिया, वो लड़का जो अमृतसर के यतीम खाने में पला बढ़ा, जिसने बचपन में माँ बाप को खोया और जिसकी जवानी उसी शहर में गुजरी जिसे जलियांवाला बाग के कत्लेआम ने लहूलुहान कर दिया था। 13 अप्रैल 1919 उधम सिंह वहीं मौजूद था, बेबस आंखों से लाशों के अंबार देख रहा था। उसी दिन उसी लम्हे उसने एक फैसला किया कि वो इस जुल्म का हिसाब जरूर लेगा। और फिर ये इंतजार 21 साल तक जारी रहा।
ادھم سنگھ نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کے لیے غدر پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جو سامراجی طاقتوں کے خلاف سرگرم ایک تنظیم تھی۔ اس کے زیادہ تر ممبران امریکہ میں رہائش پذیر انڈین تھے۔ بھگت سنگھ کی اپیل پر ادھم سنگھ نے امریکہ سے انڈیا واپس آنے کا فیصلہ کیا، لیکن جلد ہی انہیں اسلحہ اور برطانیہ مخالف رسالے، غدر دی گونج اور غدر دی دراڑی کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور انہیں 4 سال کی سزا سنائی گئی۔ وہ بھگت سنگھ اور ان کے نظریات سے متاثر تھے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد حکومت کی ان پر نظر تھی، لیکن وہ کشمیر اور جرمنی کے راستے سن 1934 میں برطانیہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور بالآخر 13 مارچ 1940 دوپہر کا وقت پنجاب کے سابق لیفٹیننٹ گورنر مائیکل اوڈائر لندن کے کیکسٹن ہال میں تھے۔ جب مائیکل اوڈائر وہاں تقریر کرنے آئے، ادھم سنگھ نے جیب سے پستول نکالا اور سب کے سامنے 2 گولیاں چلائیں۔ دونوں سیدھی اوڈائر کے دل میں اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ جلیانوالہ باغ کے مظلوموں کا بدلہ لے لیا گیا تھا۔ پولیس نے گرفتار کیا، عدالت میں نام پوچھا گیا تو ادھم سنگھ نے کہا رام محمد سنگھ آزاد، کیونکہ وہ صرف ایک مذہب نہیں، پورے ہندوستان کی آواز بن کر آیا تھا۔ 31 جولائی 1940 کو ادھم سنگھ کو پھانسی دے دی گئی، لیکن وہ مرا نہیں، کیونکہ جن قوموں کے بیٹے خون سے تاریخ لکھتے ہیں ان کا نام صدیوں تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ جب انگلینڈ میں انہیں سزائے موت دی گئی تو انڈیا میں وہ شہید اعظم کے نام سے مشہور ہوئے، اور یوں ختم ہوئی ایک کہانی جو جلیانوالہ باغ سے شروع ہوئی تھی اور لندن میں انجام کو پہنچی۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔